السلام علیکم حاضرین سامی اسلامک ورلڈ چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور اپنے دوستوں و اقارب کے ساتھ شیئر بھی کر دینا، تاکہ ہمیں سپورٹ مل کر حوصلہ افزائی ہو جائے اور آپ لوگوں کو اس صدقہ جاریہ کام میں برابر کا حصہ ملے۔ شکریہ۔ معزز ناظرین اکرام، حضرت کی 10ویں سال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا۔ ذی 10 ہجری میں اعلان کیا گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہی ہے۔ یہ خبر تمام عرب میں پھیل گئی اور اس مبارک موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے شوق میں تمام عرب امنڈ آیا۔ ذی قعدہ کی آخری تاریخوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئی اور ذی الحج کی 4 تاریخ کو صبح کے وقت مکہ تشریف لے آئی۔ آنے کے بعد پہلی کعبے کا طواف کیا اور پھر مقامی ابراہیم میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر صفا کی پہاڑی پر تشریف لے گئی اور وہاں سے اتر کر مروہ کی سعی سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی روز 8ویں تاریخ کو تمام مسلمانوں کے ساتھ مینا میں قیام فرمایا۔ دوسرے دن 9 ذی الحجہ کو صبح کی نماز پڑھ کر آپ مینا سے روانہ ہوئی اور عرفات تشریف لائی۔ یہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ خطبہ حج پڑھا، جس میں اسلام اپنی پوری جاؤ و جلال کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اہم امور کے بارے میں ہدایات دی، ان میں سے کچھ حسب ذیل ہے۔ فرمایا: سن رکھو، جاہلیت کی دستور میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہے۔ عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ مسلمان آپس میں بائی بائی ہے۔ تمہارے غلام جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ جاہلیت کی تمام خون باطل کر دی گئی، اب کسی کو کسی سے پرانے خون کا بدلہ لینے کا حق نہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون، ربیعۃ بن الحارث کی بیٹی کی خون باطل کرتا ہوں۔ جاہلیت کی تمام سود بھی باطل کر دی گئی، اب کسی کو کسی سے سود کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود، عباس ابن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، تمہارے عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ تمہارا خون اور تمہارا مال قیامت تک کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہے، اسی طرح جس طرح یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر حرام ہے۔ میں تم میں ایک چیز چھوڑے جاتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو گمراہ نہ ہوں گے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے بہت سے اصولی احکامات شریعت بیان فرمائی، پھر مجمع کی طرف خطاب کر کے پوچھا: تم سے خدا کی یہاں جب میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ ناظرین، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا: اے اللہ، تو گواہ رہنا۔ اسی موقع پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین کی پسند کیا۔ ناظرین، اسی حج کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی تمام طریق خود برت کر دکھائی کہ حج کس طرح کرنا چاہیے۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے حج کی مسائل سیکھ لو، میں نہیں جانتا، شاید اس کے بعد
مجھے دوسرے حج کی نوبت نہ آئی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے یہ بھی فرمایا، فَلْيَبْلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یعنی جو لوگ اس وقت موجود ہے وہ ان تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہے۔ ناظرین، سفر 11 ہجری کی 18 یا 19 تاریخ تھی کہ مزاج مبارک کچھ ناساز ہوا۔ یہ بدھ کا دن تھا۔ پیر کی دن مرض میں شدت ہو گئی۔ جب تک قوت رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا کر نماز پڑھاتے رہے۔ سب سے آخری نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی۔ سر میں درد تھا، رومان باندھ کر تشریف لائے اور نماز میں سورہ والمرسلات عرفاً پڑھی۔ عشاء کی وقت کمزوری بڑھ گئی اور آپ مسجد تشریف نہ لا سکے اور فرمایا کہ ابو بکر نماز پڑھائی۔ چنانچہ کئی دن تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ ناظرین، درمیان میں ایک دن طبیعت کچھ سنبھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، مسجد تشریف لائے اور ایک خطبہ دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے آخری خطبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا نے اپنی ایک بندے کو اختیار عطا فرمایا کہ چاہے وہ دنیا کی نعمتوں کو قبول کرے یا خدا کے پاس جو کچھ ہے اس کو قبول کرے۔ اس نے خدا ہی کے پاس کی چیزیں قبول کیے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اس میں اشارہ کس طرف ہے اور آپ رو پڑے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، سب سے زیادہ میں جس کی دولت اور رفاقت کا ممنون ہو وہ ابو بکر ہے۔ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنی امت میں سے اپنا دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کا رشتہ دوستی کے لیے کافی ہے۔ اور ہاں، سب سن لو، تم سے پہلے قوموں نے اپنے پیغمبروں اور بزرگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ دیکھو تم ایسا نہ کرنا، میں تم کو منع کی جاتا ہوں۔ پھر فرمایا، حلال اور حرام کی نسبت میری طرف نہ کی جائے۔ میں نے وہی چیزیں حلال کی ہے جو خدا نے حلال کی ہے، اور وہی چیزیں حرام کی ہے جو خدا نے حرام کی ہے۔ ناظرین، اسی مرض کی حالت میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خاندان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے پیغمبر خدا کی بیٹی فاطمہ اور اے پیغمبر خدا کی پھوپھی صفیہ، کچھ کر لو جو خدا کی یہاں تمہاری کام آئے، میں تمہیں خدا سے نہیں بچا سکتا۔ ناظرین، ایک دن مرض کی تکلیف زیادہ تھی۔ آپ کبھی چادر منہ پر ڈال لیتی اور کبھی الٹ دیتی۔ اس حالت میں حضرت عائشہ نے زبان مبارک سے یہ الفاظ سنی، یہود اور انصارہ پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے پاس کبھی کچھ اشرفیہ رکھوائی تھی۔ اسے بے چینی کی حالت میں ایک بار فرمایا، عائشہ، او اشرفیہ کہا ہے، کیا محمد خدا سے بدگمان ہو کر ملیں گا؟ جاؤ ان کو خدا کی راہ میں خیرات کر دو۔ معزز سامعین، مرض میں کبھی زیادتی ہو جاتی اور کبھی کمی۔ جس دن وفات ہوئی یعنی دوشنبہ کے دن، اس دن بظاہر طبیعت کو سکون تھا، لیکن جیسے جیسے دن چلتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہوتی گئی۔ اس حالات میں اکثر زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوتی رہی، مع الذین انعم اللہ علیہم، یعنی ان لوگوں کے ساتھ جن پر خدا نے انعام کیا۔ اور کبھی فرماتی، اللہم فی الرفیق الاعلی، خداون بڑی رفیق ہے۔ اور کبھی فرماتی ہے، بل الرفیق الاعلی، اب اور کوئی نہیں بلکہ او بڑا رفیق درکار ہے۔ یہی کہتی کہتی حالت غیر ہونے لگی اور روح پاک عالم قدس میں پہنچ گئی۔
اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ سال وفات 11 ہجری ہے، ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ دوشنبہ کا دن عام طور پر مشہور ہے کہ تاریخ 12 تھی، لیکن اس میں اختلاف ہے۔ مولانا سید سلیمان صاحب ندوی مرحوم کی تحقیق کے مطابق یہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ تھی۔ دوسری دن تجہیز و تکفین کی تکمیل ہوئی اور جسد مبارک اسے حجرے میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تھا سپرد خاک کر دیا گیا۔ انک میت و انہم میتون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔